وقال في موضع آخر يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے. انہی دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر جس موضوع کے تحت ہم گفتگو کریں گے وہ ہے شیطان کے ارادے. یعنی شیطان انسانوں سے کیا چاہتا ہے، اس کے ارادے کیا ہے، اس کے عزائم کیا ہے، آخر وہ انسانوں سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر ہم تمام جوابات کو، تمام سوالات کے جوابات کو اگر ایک ہی جواب میں اگر ہم بند کریں تو کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کیا، ٹھیک اسی طرح سے انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں. جس طرح سے اس شیطان کو جنت سے نکالا گیا، ٹھیک اسی طرح سے انسانوں کو بھی جنت سے نکال دیا جائے، انسانوں کو جنت میں داخل نہ کیا جائے. یہی اصل مقصد، یہی اصل ارادہ شیطان کا ہے. اور اسی منزل و مقصود کو حاصل کرنے کے لیے وہ آئے دن نئے نئے پروگرام بناتا رہتا ہے، طرح طرح کی تدبیریں، طرح طرح کی حل اختیار کرتا رہتا ہے کہ آج پورا شخص کو راہ راستے سے ہٹانے کے لیے، گمراہی پر لانے کے لیے، غلط راستے پر لانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے، کون سا حل اختیار کرے. یعنی وہ روز روز آئے دن نئے نئے پروگرام بناتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر بڑے واضح انداز میں شیطان کے ارادے کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. میرے بھائیوں، شیطان ہے بڑا خبیث، ساتھ ہی ساتھ اس کے ارادے بھی بڑے خبیث ہوتے ہیں. آپ کو حیرانی تب ہوگی جب آپ شیطان کے حیلے کے بارے میں جانیں گے کہ شیطان آخر کون کون سے حیلے اختیار کرتا ہے، کون کون سی تدبیریں اختیار کرتا ہے ایک انسان کو بہکانے کے لیے، ایک انسان کو راہ راستے سے ہٹانے کے لیے. کہ ہمارے درمیان چند ایسے خرابیاں ڈالنا چاہتا ہے، چند ایسے گناہ ہمارے درمیان ڈالنا چاہتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی ایسی لعنت میں پڑ جائے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن نے کیا کہا ہے شیطان کے ارادے کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بندے کو دور کی گمراہی کر دے. انسان کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں عزت سے حاضر نہ ہو سکتا، دور کی گمراہی کر دے. اچھا ابھی صاحب کو سامنے رکھ کر ہم سب اپنے اعمال کا اور اپنے احوال کا جائزہ لیں. ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ شیطان آج اپنے اس مقصد میں، اپنے اس ارادے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے. اگر نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت اکثریت گمراہ ہو چکی ہے، اس وقت اکثریت گمراہ ہو چکی ہے. اور اس کا اگر اندازہ لگانا ہو تو آپ اس سروے سے لگائیے جو ایک سروے کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں انسانوں کی تعداد 6,000 ہے. اب بہت زیادہ ہو گئی ہوگی. اس سروے میں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں انسانوں کی تعداد 6 ارب ہے. اب اسی سروے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان اپنے اس ارادے میں، اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے. اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ 6 ارب کی تعداد میں
3 ارب انسان تو ایسے ہیں جو اس بات کا ہی انکار کرتے ہیں کہ اس دنیا میں چلانے والا بھی کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی اللہ ہے. یعنی 3 ارب ایسے ہی چلے گئے. 6 ارب کی آبادی میں 3 ارب تو ایسے ہی نکل گئے جن کی زندگی میں اللہ نام کا کوئی تصور نہیں، رب نام کا کوئی تصور نہیں، خالق نام کا کوئی تصور نہیں. تو گویا شیطان نے آدھی دنیا کو تو اس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ ان کی زندگی میں رب نام کا کوئی تصور ہی نہیں. اب باقی کا جو 3 ارب، اب 3 ارب لوگوں میں سے 2 ارب لوگ تو ایسے ہیں، 2 ارب انسان تو ایسے ہیں جو اس بات کا تو تصور رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے چلانے والا کوئی رب ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی خالق ہے، لیکن وہ ایسے مذہب سے ان کا تعلق ہے، ایسے دین سے ان کا تعلق ہے جس کو اسلام نے بہت پہلے منسوخ کر دیا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو دین اسلام کو اختیار کرنا ہوگا. تو اب 3 ارب میں سے 2 ارب تو اور نکل گئے. اب باقی وجہ صرف 1 ارب. اب 1 ارب کی تعداد میں 1 ارب لوگوں میں 50 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ تو شرک کرتے ہیں. اب کس طرح سے شرک کرتے ہیں اگر اس پر بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو گویا 1 ارب میں سے 50 کروڑ اور نکل گئے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب باقی بچے 6 ارب میں صرف 50 کروڑ. اب ان 50 کروڑ مسلمانوں میں سے بھی اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو اخلاقی کوتاہیوں میں، اخلاقی خرابیوں میں ملوث ہیں. گویا کہ آپ کو 6 ارب میں سے 50 کروڑ ایسے انسان نہیں ملیں گے جو اپنی زندگی عین اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں. یعنی اندازہ تو لگائیے کہ شیطان کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے کہ اگر کسی شخص کو عقیدے کے اعتبار سے گمراہ نہ کر سکے تو اس کو اخلاقی خرابیوں اور اخلاقی کوتاہیوں میں ملوث کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اسلام کے دورے سے نوازا ہے تو ہماری زندگی بھی عین اسلام کے مطابق ہی ہونی چاہیے. ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل بھی عین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے. ہم تو نمازی ہیں، ہم تو بہت بڑے متقی ہیں، ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، شیطان ہمیں نہیں بہکا سکتا. یہ نہ بھولیے، شیطان بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی کبھی کبھی بڑی آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے، بڑی آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کیا ایک بہت بڑی طاقت کو لے لیجیے، انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے لیجیے، اس میں سے آپ محدود ترین ایک معمولی جماعت کی ایسی ملے گی جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے محفوظ ہے، ورنہ 100 میں سے 95 افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو بظاہر تو اسلام کے دعوے دار والا اور علامتدار ہیں، لیکن شیطان نے ان کو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ عقیدے میں شرک کی آمیزش اور سنت میں بدعت کی ملاوٹ نمایاں نظر آتی ہے. ورنہ بہت تھوڑے افراد ایسے ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے محفوظ ہیں، لیکن شیطان ان تھوڑے افراد کو بھی بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے. ان کو بھی بہکانے میں، ان کو بھی راہ راستہ سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی تدبیر اختیار کرتا رہتا ہے. اگر عقیدے میں ان کو گمراہ نہیں کر پاتا تو ان کو اخلاقی خرابیوں اور اخلاقی کوتاہیوں میں اس طرح سے ملوث کر دیتا ہے کہ انسان صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود اس طرح کے گناہ کرتا ہے، اس طرح کی اخلاقی خرابیوں میں ملوث ہوتا ہے جو ہمارے نیک اعمال کو، ہماری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں. آپ بہت سارے ایسے صحیح العقیدہ اور صوم صلاۃ کے پابند حضرات کو دیکھیں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، جو رمضان میں پورے روزے بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی تمام طرح کی عبادتیں انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی اخلاقی کوتاہیوں میں، ایسی اخلاقی خرابیوں میں ملوث ہیں جو ان کی نیکیوں کو، جو ہماری اور آپ کی نیکیوں کو دیمک کی طرف چاٹتے ہیں. آج یہ سودی لین دین کیا ہے؟ یہ سودی کاروبار کیا ہے؟ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ کبر و غرور، یہ حسد تکبر، یہ چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ یہ ایسی اخلاقی خرابیاں ہیں جو آج ہماری نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، ہماری نیکیوں کو دیمک کی طرح سے چاٹ رہے ہیں. اس لیے شیطانی ارادے کو سمجھے، شیطانی عزائم کو سمجھے، وہ کسی نہ کسی طرح سے
گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ ہر موڑ پر ہمیں بہلانے کے لیے آمادہ رہتا ہے کہ کس موڑ پر موقع ملے تو ایک انسان کو بہلا دے. یعنی وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہماری پاکیزہ زندگی میں گمراہیوں کو دبا نہ ہو. وہ ہمیشہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو صحیح راستے سے کسی طرح سے ہٹا دیا جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے آج اللہ رب العالمین کی نعمت سے حلال دولت کمانا یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ آج انسان حلال حرام کوئی فرق نہیں. مال کما رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں خرچ کر رہا ہے, انسان اس کی پرواہ اس وقت نہیں کر رہا ہے. تو اس وقت اگر کوئی شخص حلال روزی کما رہا ہے, حلال دولت کما رہا ہے, تو سمجھیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت اس شخص پر ہے. اور اگر ایک انسان اس حلال دولت کو اللہ رب العالمین کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں پر خوش دلی سے خرچ کرے تو یقین مانیے اللہ رب العالمین کی رحمت, اللہ رب العالمین کی برکت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں. لیکن اگر انسان خوش دلی سے خرچ کرے تو, ورنہ خرچ کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں, مسجد کی چندہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور خرچ کرنے والے دیتے بھی ہیں, لیکن پیشانی کے شکن یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارا یہ خرچ کیا ہوا مال خوش دلی سے نہیں تھا. اسی لیے شرط یہ لگائی گئی ہے کہ اگر ایک انسان حلال مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے کھلے رہتے ہیں. لیکن کیا شیطان یہ کبھی چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں, ہم غریبوں, مسکینوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں؟ کیا کبھی شیطان یہ چاہے گا؟ شیطان کبھی نہیں چاہتا. وہ کبھی چاہتا ہی نہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, آپ ضرورت مندوں اور مسکینوں کی ضرورت کو پورا کریں. شیطان کبھی نہیں چاہتا یہ چیز. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان لوگوں کو بے حیائی, عیاشی اور اسی طرح فضول خرچی کرنے کی طرف برابر ترغیب دلاتا رہتا ہے, برابر ڈھکلتا رہتا ہے. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے, غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کی بات آ جائے, وَيَأْمُرُكُم بِالْفَقْرِ, شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے. یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہ ہمارے اندر یہ ڈر پیدا کرتا ہے کہ ارے اگر تم اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو, اگر تم اسی طرح سے ضرورت مندوں اور مسکینوں کی ضرورت کو پورا کرتے رہو گے تو تم کھاؤ گے کہاں سے؟ یعنی بے حیائی میں, فحاشی میں, عریانی میں, بے جا اور فضول خرچی کرنے میں وہ اس طرح سے ہمیں ترغیب دلاتا ہے, اس طرح سے ہمیں ڈراتا رہتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو ہمیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے کہ تم اگر اس طرح سے خرچ کرتے رہو گے تو تم کہاں سے کھاؤ گے. اور اس طرح سے وہ ایک انسان کو برابر فضول خرچی کی طرف ڈھکیلتا رہتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخیل بناتا رہتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس طرح سے لوگوں کو برابر دور کرتا جاتا ہے. آج سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جن کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے اموال سے نوازے, مالوں دونوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے, اور وہ اپنے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت کے لیے, یعنی دوپہر کے لیے یا پھر شام کے لیے, یعنی ایک وقت کے لیے انسان کبھی کبھی اپنے لیے 1000, 2000, 1500 روپئے خرچ کرتا ہے صرف ایک وقت کھانے کے لیے. کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے لیے 1000-1500 روپئے خرچ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہیں پر ایک محتاج شخص آ جاتا ہے, ایک ضرورت مند آ جاتا ہے اور اپنی ضرورت کو اس کے سامنے بیان کرتا ہے کہ 2 دن سے گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں, اگر کچھ مدد ہو جائے تو بیوی بچے کے پیٹ بھر جائے. تو یہ شخص جو اپنے لیے 1000-1500 روپئے خرچ کرنے کے لیے ایک وقت کے لیے خرچ کرنے کے لیے باہر جاتا ہے, مارکیٹ میں نکلتا ہے, وہ اس محتاج اور اس غریب شخص کے ہاتھ میں 10 پانچ دے کر رخصت کرنے کی کوشش لگا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے پہلے سے ہی دل میں یہ ڈر پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ اگر تم اسی طرح سے اللہ کی راہ میں اسی طرح سے غریب اور مسکینوں پر خرچ کرتے رہو گے تم کھاؤ گے کہاں سے؟ تم کھاؤ گے کہاں سے؟ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَقْرِ, شیطان تمہیں فقیری کا حکم دیتا ہے. میرے بھائی, شیطانی ارادے بڑے خطرناک ہیں. شیطان کیا چاہتا ہے آپ کو؟ شیطان کے ارادے کیا ہیں؟ شیطان یہ ہمارا حقیقی دشمن ہے میرے بھائی. یہ ہمیں کسی بھی راستے پر چھوڑتا نہیں, موقع ملنے پر اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے. اب شیطان کے ارادوں میں سے ایک ارادہ تو یہ بھی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل اپنوں کے متعلق, رشتہ داروں کے متعلق, اپنے احباب کے متعلق ہمیشہ نفرتوں, کینہ کا
بغض و حسد اور اسی طرح دشمنی سے ہمیشہ ہمارے دل بھرے پڑے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان ہم ہی لوگوں میں سے کسی شخص کو اپنا علیہ گھر بنا دیتا ہے، جو دیکھنے میں تو بظاہر متقی ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں تو بظاہر نمازی ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں تو بظاہر بہت زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ شیطان کے علیہ کار ہوتے ہیں، شیطان کے چیلا ہوتے ہیں. کبھی اس کی بات اس کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں آپ کو ایسا ایسا ہے، کبھی اس کی بات اس کو جا کر کے بتلاتا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. اور انسان کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ انسان کو غیبت کرنا اور غیبت سننا یہ بڑا مزہ آتا ہے انسان کو. اور اسی لیے انسان زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی شخص کے پاس جا کر کسی کی غیبت چغلی کرتا ہے تو وہ دوسرا والا بندہ اس شخص کے کہی ہوئی بات کے بارے میں کبھی تحقیق نہیں کرتا کہ یہ جو بندہ ہے، یہ انسان جو ہمارے پاس طرح طرح کی باتیں آ کر کے بتلا رہا ہے، ذرا تحقیق تو کرے کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے. انسان اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو برائی کرنے میں، غیبت کرنے میں، کسی کی چغلی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اسی لیے اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی فاسق شخص کوئی بھی خبر لے کر کے آ جائے، کسی طرح کی بھی خبر لے کر کے آ جائے، تو تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق کیے بغیر اس پر کوئی قدم اٹھا لو، اس پر عمل کر کے کوئی اقدام کر لو، اور جب بعد میں حقیقت سامنے آ جائے، بعد میں معاملے کی سچائی اس کے سامنے آ جائے تو مجھے اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. اور آج یہی ہوتا بھی ہے کہ ایک انسان کسی شخص کے کہیں بھی بات پر عمل کر کے اقدام کر بیٹھتا ہے، اور جب معاملہ سامنے آتا ہے تو سوائے پچھتانے کے اور کوئی چارہ نہیں ملتا ہے. تو میرے بھائیوں، تو یہ شیطان کے ارادے میں سے ایک ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہی ہے کہ ایک انسان اپنے احباب، اپنے اقربا اور اپنے رشتے داروں کے متعلق اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ دشمنی پیدا کرے، ہمیشہ عداوت اور بغض اور نفرت کو پیدا کیا ہے. اور اسی لیے وہ ہمارے درمیان کسی ایک شخص کو اپنا عاشق بنا کر کے ہمارے درمیان چھوڑا ہوا ہوتا ہے. آئیے قرآن مجید دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شیطان کے اس ارادے کے بارے میں کیا فرمایا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان، تمہارے اندر بغض، عداوت کو پیدا کر دے، تمہیں بغض و عداوت کی بیماری میں اس طرح سے ڈال دے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ. آج اگر اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم حالات پر غور کریں تو آج ہر طبقہ کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ کسی بھی محلے یا کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہو، آج ہر طبقہ کے لوگ شیطان کے اس ارادے کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے کتنے ایسے حضرات ہیں جو اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ بغض و عداوت اور نفرتوں سے بھرے رہتے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں کتنے حضرات کو ایسے ہیں، آس پاس علاقوں میں ایسے ہیں کہ جن کو بغض و عداوت، جن کو حسد کس بات پر ہے، کس وجہ سے حسد ان کو ہے. آپ کو سن کر حیرانی ہوگی. انسان بغض و حسد کرتا ہے مال و دولت کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، لیکن بعض علاقوں میں آپ کو ایسے حضرات ملیں گے جن کو بغض و حسد صرف اس بنیاد پر ہے کہ میں عالم ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، مجھے قرآن کی نعمت عطا کیا ہے. اب فلاں شخص کا بیٹا قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، فلاں شخص کا بیٹا دین کا علم حاصل کر رہا ہے، ہمارے برابر وہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ ارے قرآن کا علم حاصل کرنا تو یہ ہمارے شاید اشارت تھا، اللہ رب العالمین نے یہ نعمت، یہ دولت تو ہمیں دی تھی، اب فلاں شخص کا بیٹا کیسے علم دین حاصل کر رہا ہے؟ اب بغض و حسد کی انتہا تب ہوتی ہے کہ جب فلاں شخص کا بیٹا قرآن کا علم حاصل کر کے، دین کا علم حاصل کر کے میدان میں اترتا ہے تو بغض و حسد کی انتہا اس سے قطع تعلقی کی اظہار کرنے لگتا ہے، لوگوں سے اس کی خرابیاں بیان کرنے لگتے ہیں، لوگوں سے اس کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر وہ خرابی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کی خواہش اور تمنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ بغض و عداوت اور نفرتوں سے پاک رکھیں. لیکن جب حالات پر نظر پڑتی ہے، سماج اور معاشرے پر نظر پڑتی ہے تو بڑا
بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس شریعت اسلامیہ نے ہمیں بغض حسد اور نفرتوں سے اور کبر و غرور سے اتنی سختی سے منع کیا کہ ہم ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، ان بیماریوں سے پاک رکھے۔ آج اسی شریعت کا علم رکھنے والا ایک شخص اسی شریعت کا علم رکھنے والے دوسرے شخص سے صرف اسی بات کو بغض حسد کرتا ہے کہ اس شریعت کا حفاظت کرتا ہے۔ کیا حالت ہو گئی اس کی؟ آج لوگ کچھ حسد بھی کر رہے ہیں اس بنیاد پر علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی توہمات میں نہ پڑو۔ وكونوا عباد الله اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور حلال ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات نہیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 باتوں سے منع فرمایا، بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی توہمات میں نہ پڑو۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی کیوں کہی؟ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أيام، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات نہیں کرے۔ آخر کیا ہو جائے؟ یعنی 3 باتیں کہنے کے بعد یہ دونوں الگ باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے بس کافی تھا کہ بغض حسد نہ کرو، کینہ کبر نہ کرو، ایک دوسرے کی توہمات میں نہ پڑو، بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے بندوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ؟ اگر ہم ذرا باریکی سے دیکھیں تو معاملہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات کہی کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ تک اپنے مسلمان بھائی سے بات بند کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے بغض حسد کرتا ہے، اس کی توہ میں پڑتا ہے، لوگوں سے اس کی خرابیاں بیان کرتا ہے، اس کی غیبت کرنے لگتا ہے، اس کی چغلی کرنے لگتا ہے، اور نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ نتیجہ تو وہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ بندہ اس کی خرابیاں بیان کرتے کرتے اس سے برائیاں مول لیتا ہے۔ اب جب برائیاں مول لے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں میں آپس میں بنے گی نہیں، دونوں میں دشمنی پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ بھائی بھائی کب ہوں گے؟ جب ہم حسد، کبر و غرور اور ایک دوسرے کی توہمات میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ اگر یہ کام ہم کریں گے تو معاملہ یہی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور جب دشمن ہو جائیں گے تو پھر قطع تعلقی ہونا تو یہ لازمی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أيام، کہ کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ تک اپنے مسلمان بھائی سے بات بند کرنا جائز نہیں۔ تو میرے بھائی یہ شیطانی ارادے ہیں، یہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات بند کریں، ہمارے دل و دماغ میں ایک دوسرے کے خلاف اس کو عداوت ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ شیطان اور کیا چاہتا ہے؟ شیطان کے اور بہت سے ارادے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی ارادوں میں سے ایک ارادہ تو یہ بھی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج و محلے میں بے حیائی عام ہو، فحاشی و بریانی عام ہو، یعنی فحاشی کے اڈے ہو، بریانی کے اڈے ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا تھا انما یقول بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ الشیطان یعظکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے شیطان کے ارادوں کو ہمارے سامنے بڑی تفصیل سے بڑے واضح انداز میں کھول کر کے بیان کیا ہے کہ ہمیں بے حیا بنانا، ہمیں بے غیرت بنانا، ہمیں دیوس بنانا، یہ شیطان کا مشن ہے، یہ شیطان کا مقصد ہے۔ اور شیطان اپنے اس مشن میں، اپنے اس مقصد میں اس حد تک کامیاب ہوا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج شہر میں کون سا ایسا محلہ ہے، کون سا ایسا گھر ہے جہاں بے حیائی کے اڈے موجود نہ ہو، جہاں فحاشی کے اڈے موجود نہ ہو؟ آپ کو آج ہر گھر میں ٹی وی کنیکشن اور انٹرنیٹ اور اسی طرح سوشل میڈیا کا ہمارا استعمال عام نظر آئے گا۔ ہر دوسرا بندہ ناجائز تعلقات میں گرفتار ہے، ہر دوسرا بندہ ناجائز تعلقات میں گرفتار ہے۔
آج یہ فیس بک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے اکثر و بیشتر نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جن کی صرف اور صرف خواہش اور کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس سوشل میڈیا پر کسی اجنبی عورت سے گفتگو کریں، کسی غیر محرم عورت سے گفتگو کرتے رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس سوشل میڈیا پر جو فیمیل اکاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی خواتین جن اکاؤنٹ کو آپریٹ کرتی ہیں، آج اس اکاؤنٹ کے فریڈ لسٹ میں لڑکوں کی ریکویسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ ہر دوسرا بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے، کسی اجنبی عورت سے گفتگو کرتے رہے، ان سے بے حیائی کی باتیں کرتے رہے، ان سے عیاشی کی باتیں کرتے رہے. لیکن وہ کبھی یہ بات نہیں سوچتے کہ جس چیز کی وہ اتنی زیادہ خواہش کر رہے ہیں، جس چیز کی وہ اتنی زیادہ تمنا کر رہے ہیں، اس کی اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے کتنا زیادہ نفرت کر رہا ہے، اور وہ اپنے رب سے اس وجہ سے کتنا زیادہ دور ہوتا جا رہا ہے، وہ اس بارے میں کبھی نہیں سوچتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایاکم والفحش فإن اللہ لا يحب الفحش والتفاحش. اے لوگوں، بے حیائی سے بچو، برائی سے بچو، فحاشی سے بچو. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بے حیائی کو، برائی کو اور اسی طرح سے مذموم حرکتوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین ان تمام حرکتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم شیطانی ارادوں کو سمجھیں، شیطانی مقصد کو سمجھیں، ورنہ ہم برابر شیطان کے چنگل میں پھنستے چلے جائیں گے، شیطان کے بہکاوے میں ہم برابر آگے چلے جائیں گے، اور اس طرح سے شیطان ہمیں گمراہی کے راستے پر لا کھڑا کرے گا. آخر میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطانی ارادوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے بہکانے سے دور رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ایمان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال في موضع آخر يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک القسمہ کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے. انہی دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر جس موضوع کے تحت ہم گفتگو کریں گے وہ ہے شیطان کے ارادے. یعنی شیطان انسانوں سے کیا چاہتا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے عزائم کیا ہے.
آخر وہ انسانوں سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اگر ہم تمام جوابات کو، تمام سوالات کے جوابات کو اگر ایک ہی جواب میں اگر ہم بند کریں تو کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کیا، ٹھیک اسی طرح سے انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ جس طرح سے اس شیطان کو جنت سے نکالا گیا، ٹھیک اسی طرح سے انسانوں کو بھی جنت سے نکال دیا جائے، انسانوں کو جنت میں داخل نہ کیا جائے۔ یہی اصل مقصد، یہی اصل ارادہ شیطان کا ہے، اور اسی منزل و مقصود کو حاصل کرنے کے لیے وہ آئے دن نئے نئے پروگرام بناتا رہتا ہے، طرح طرح کی تدبیریں، طرح طرح کی حیلے اختیار کرتا رہتا ہے کہ آج فلاں شخص کو راہ راستے سے ہٹانے کے لیے، گمراہی پر لانے کے لیے، غلط راستے پر لانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں، کون سا حیلہ اختیار کریں، یعنی وہ روز روز آئے دن نئے نئے پروگرام بناتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر بڑے واضح انداز میں شیطان کے ارادے کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان ہے بڑا خبیث، ساتھ ہی ساتھ اس کے ارادے بھی بڑے خبیث ہوتے ہیں۔ آپ کو حیرانی کب ہوگی جب آپ شیطان کے حیلے کے بارے میں جانیں گے کہ شیطان آخر کون کون سا حیلے اختیار کرتا ہے، کون کون سی تدبیریں اختیار کرتا ہے ایک انسان کو بہکانے کے لیے، ایک انسان کو راہ راستے سے ہٹانے کے لیے۔ کہ ہمارے درمیان چند ایسے خرابیاں ڈالنا چاہتا ہے، چند ایسے گناہ ہمارے درمیان ڈالنا چاہتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی ایسی لعنت میں جب پھنس جائے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے کیا کہا ہے شیطان کے ارادے کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دور کی گمراہی کر دے۔ انسان کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں عزت سے حاضر نہ ہو سکتا، دور کی گمراہی میں کر دے۔ اچھا اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم سب اپنے اعمال کا اور اپنے احوال کا جائزہ لیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ شیطان آج اپنے اس مقصد میں، اپنے اس ارادے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اگر نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت اکثریت گمراہ ہو چکی ہے، اس وقت اکثریت گمراہ ہو چکی ہے۔ اور اس کا اگر اندازہ لگانا ہو تو آپ اس سروے سے لگائیے جو ایک سروے کیا گیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں انسانوں کی تعداد 6 ارب ہے، اب بہت زیادہ ہو گئی ہوگی۔ اس سروے میں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں انسانوں کی تعداد 6 ارب ہے۔ اب اسی سروے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان اپنے اس ارادے میں، اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اس نے بتایا یہ گیا تھا کہ 6 ارب کی تعداد میں 3 ارب انسان تو ایسے ہیں جو اس بات کا ہی انکار کرتے ہیں کہ اس دنیا میں چلانے والا بھی کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی اللہ ہے۔ یعنی 3 ارب ایسے ہی چلے گئے۔ 6 ارب کی آبادی میں 3 ارب تو ایسے ہی نکل گئے جن کی زندگی میں اللہ نام کا کوئی تصور نہیں، رب نام کا کوئی تصور نہیں، خالق نام کا کوئی تصور نہیں۔ تو گویا شیطان نے آدھی دنیا کو تو اس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ ان کی زندگی میں رب نام کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اب باقی بچے 3 ارب، اب 3 ارب لوگوں میں سے 2 ارب لوگ تو ایسے ہیں، 2 ارب انسان تو ایسے ہیں جو اس بات کا تو تصور رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں چلانے والا کوئی رب ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی خالق ہے، لیکن وہ ایسے مذہب سے ان کا تعلق ہے، ایسے دین سے ان کا تعلق ہے جس کو اسلام نے بہت پہلے منسوخ کر دیا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو دین اسلام کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو اب 3 ارب میں سے 2 ارب تو اور نکل گئے، اب باقی وجہ صرف 1 ارب۔ اب 1 ارب کی تعداد میں 1 ارب لوگوں میں 50 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب کس طرح سے شرک کرتے ہیں اگر اس پر بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو گویا 1 ارب میں سے 50 کروڑ اور نکل گئے جو اللہ
پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب باقی بچے 6 ارب میں صرف 50 کروڑ. اب ان 50 کروڑ مسلمانوں میں سے بھی اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو اخلاقی کوتاہیوں میں، اخلاقی خرابیوں میں ملوث ہیں. گویا کہ آپ کو 6 ارب میں سے 50 کروڑ ایسے انسان نہیں ملیں گے جو اپنی زندگی عین اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں. یعنی اندازہ تو لگائیے کہ شیطان کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے کہ اگر کسی شخص کو عقیدے کے اعتبار سے گمراہ نہ کر سکے تو اس کو اخلاقی خرابیوں اور اخلاقی کوتاہیوں میں ملوث کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اسلام کے دورے سے نوازا ہے تو ہماری زندگی بھی عین اسلام کے مطابق ہی ہونی چاہیے. ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل بھی عین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے. ہم تو نمازی ہیں، ہم تو بہت بڑے متقی ہیں، ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، شیطان ہمیں نہیں بہکا سکتا. یہ نہ بھولیے، شیطان بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی کبھی کبھی بڑی آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے، بڑی آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کیا ایک بہت بڑی طاقت کو لے لیجیے، انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے لیجیے، اس میں سے آپ محدود ترین ایک معمولی جماعت کی ایسی ملے گی جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے محفوظ ہے. ورنہ 100 میں سے 95 افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو بظاہر تو اسلام کے دعوے دار اور علامت دار ہیں، لیکن شیطان نے ان کو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ عقیدے میں شرک کی آمیزش اور سنت میں بدعت کی ملاوٹ نمایاں نظر آتی ہے. ورنہ بہت تھوڑے افراد ایسے ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے محفوظ ہیں، لیکن شیطان ان تھوڑے افراد کو بھی بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے. ان کو بھی بہکانے میں، ان کو بھی راہ راستے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی تدبیر اختیار کرتا رہتا ہے. اگر عقیدے میں ان کو گمراہ نہیں کر پاتا تو ان کو اخلاقی خرابیوں اور اخلاقی کوتاہیوں میں اس طرح سے ملوث کر دیتا ہے کہ ایک انسان صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود اس طرح کی گناہ کرتا ہے، اس طرح کی اخلاقی خرابیوں میں ملوث ہوتا ہے جو ہمارے نیک اعمال کو، ہماری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں. آپ بہت سارے ایسے صحیح العقیدہ اور صوم صلاح کے پابند حضرات کو دیکھیں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، جو رمضان میں پورے روزے بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی تمام طرح کی عبادتیں انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی ایسی اخلاقی کوتاہیوں میں، ایسی ایسی اخلاقی خرابیوں میں ملوث ہیں جو ان کی نیکیوں کو، جو ہماری اور آپ کی نیکیوں کو دیمک کی طرف چاٹ رہے ہیں. آج یہ سودی لین دین کیا ہے؟ یہ سودی کاروبار کیا ہے؟ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ کبر و غرور، یہ حسد تکبر، یہ چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ یہ ایسی اخلاقی خرابیاں ہیں جو آج ہماری نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، ہماری نیکیوں کو دیمک کی طرح سے چاٹ رہے ہیں. اس لیے شیطانی ارادے کو سمجھے، شیطانی عزائم کو سمجھے. وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ ہر موڑ پر ہمیں بہلانے کے لیے آمادہ رہتا ہے کہ کس موڑ پر موقع ملے تو ایک انسان کو بہلا دے. یعنی وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہماری پاکیزہ زندگی میں گمراہیوں کو دبا نہ ہو. وہ ہمیشہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو صحیح راستے سے کسی طرح سے ہٹا دیا جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے آج اللہ رب العالمین کی نعمت سے حلال دولت کمانا، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ آج انسان حلال حرام کوئی فرق نہیں، مال کما رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، انسان اس کی پرواہ اس وقت نہیں کر رہا ہے. تو اس وقت اگر کوئی شخص حلال روزی کما رہا ہے، حلال دولت کما رہا ہے، تو سمجھیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی رحمت اس شخص پر ہے. اور اگر ایک انسان اس حلال دولت کو اللہ رب العالمین کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں پر خوش دلی سے خرچ کرے تو یقین مانیے اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی برکت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں. لیکن اگر انسان خوش دلی سے خرچ کرے تو، ورنہ خرچ کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، مسجد کی چندہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور خرچ کرنے والے دیتے بھی ہیں، لیکن پیشانی کے شکن یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارا یہ خرچ کیا ہوا مال خوش دلی سے نہیں تھا. اسی لیے شرط یہ لگائی گئی ہے کہ اگر ایک انسان حلال مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے کھلے رہتے ہیں. لیکن کیا شیطان کبھی چاہتا ہے
کہ ہم اور آپ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں, ہم غریبوں, مسکینوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں. کیا کبھی شیطان یہ چاہے گا؟ شیطان کبھی نہیں چاہتا. وہ کبھی چاہتا ہی نہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, آپ ضرورت مندوں اور مسکینوں کی ضرورت کو پورا کریں. شیطان کبھی نہیں چاہتا یہ چیز. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان لوگوں کو بے حیائی, عیاشی اور اسی طرح فضول خرچی کرنے کی طرف برابر ترغیب دلاتا رہتا ہے, برابر ڈھکلتا رہتا ہے. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے, غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کی بات آ جائے, وہ یأمرکم بالفقر, شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے. یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہ ہمارے اندر یہ ڈر پیدا کرتا ہے کہ ارے اگر تم اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو, اگر تم اسی طرح سے ضرورت مندوں اور مسکینوں کی ضرورت کو پورا کرتے رہو گے تو تم کھاؤ گے کہاں سے؟ یعنی بے حیائی میں, فحاشی میں, عریانی میں, بےجا اور فضول خرچی کرنے میں وہ اس طرح سے ہمیں ترغیب دلاتا ہے, اس طرح سے ہمیں ڈھکیلتا رہتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو ہمیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے کہ تم اگر اس طرح سے خرچ کرتے رہو گے تم کہاں سے کھاؤ گے. اور اس طرح سے وہ ایک انسان کو برابر فضول خرچی کی طرف ڈھکیلتا رہتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے باخل بناتا رہتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس طرح سے لوگوں کو برابر دور کرتا جاتا ہے. آج سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جن کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے اموال سے نوازے, مالوں دونوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے, اور وہ اپنے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت کے لیے, یعنی دوپہر کے لیے یا پھر شام کے لیے, یعنی ایک وقت کے لیے انسان کبھی کبھی اپنے لیے 1000, 2000, 1500 روپیہ خرچ کرتا ہے صرف ایک وقت کھانے کے لیے. کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے لیے 1000-1500 روپیہ خرچ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہیں پر ایک محتاج شخص آ جاتا ہے, ایک ضرورت مند آ جاتا ہے اور اپنی ضرورت کو اس کے سامنے بیان کرتا ہے کہ 2 دن سے گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں, اگر کچھ مدد ہو جائے تو بیوی بچے کے پیٹ بھر جائے. تو یہ شخص جو اپنے لیے 1000-1500 روپیہ خرچ کرنے کے لیے, ایک وقت کے لیے خرچ کرنے کے لیے باہر جاتا ہے, مارکیٹ میں نکلتا ہے, وہ اس محتاج اور اس غریب شخص کے ہاتھ میں 10 پانچ دے کر کے رخصت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے پہلے سے ہی دل میں یہ ڈر پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ اگر تم اسی طرح سے اللہ کی راہ میں اسی طرح سے غریب اور مسکینوں پر خرچ کرتے رہو گے تم کھاؤ گے کہاں سے؟ تم کھاؤ گے کہاں سے؟ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَقْرِ, شیطان تمہیں فقیری کا حکم دیتا ہے. میرے بھائی, شیطانی ارادے بڑے خطرناک ہیں. شیطان کیا چاہتا ہے آپ کو؟ شیطان کے ارادے کیا ہیں؟ شیطان یہ ہمارا حقیقی دشمن ہے میرے بھائی. یہ ہمیں کسی بھی راستے پر چھوڑتا نہیں, موقع ملنے پر اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے. اب شیطان کے ارادوں میں سے ایک ارادہ تو یہ بھی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل اپنوں کے متعلق, رشتہ داروں کے متعلق, اپنے احباب کے متعلق ہمیشہ نفرتوں, کینہ کپٹ, بغض و حسد اور اسی طرح دشمنی سے ہمیشہ ہمارے دل بھرے پڑے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان ہم ہی لوگوں میں سے کسی شخص کو اپنا علیہ گھر بنا دیتا ہے, جو دیکھنے میں تو بظاہر متقی ہوتے ہیں, جو دیکھنے میں تو بظاہر نمازی ہوتے ہیں, جو دیکھنے میں تو بظاہر بہت سارا پرہیزگار ہوتے ہیں, لیکن اندر سے وہ شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں, شیطان کے چیلا ہوتے ہیں. کبھی اس کی بات اس کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں آپ کو ایسا ایسا کہہ رہا ہے, کبھی اس کی بات اس کو جا کر کے بتلاتا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. اور انسان کی جو یہ عادت ہوتی ہے کہ انسان کو غیبت کرنا اور غیبت سننا یہ بڑا مزہ آتا ہے انسان کو, اور اسی لیے انسان زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی شخص کے پاس جا کر کسی کی غیبت چغلی کرتا ہے تو وہ دوسرا والا بندہ اس شخص کے کہی ہوئی بات کے بارے میں کبھی تحقیق نہیں کرتا کہ یہ جو بندہ ہے, یہ انسان جو ہمارے پاس طرح طرح کی باتیں آ کر کے بتلا رہا ہے, ذرا تحقیق تو کرے کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے. انسان اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو برائی کرنے میں, غیبت کرنے میں, کسی کی چغلی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, اسی لیے اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی فاسق شخص کوئی بھی خبر لے کر کے آ جائے, کسی
طرح کی بھی خبر لے کر کے آ جائے تو تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق کیے بغیر اس پر کوئی قدم اٹھالو، اس پر عمل کر کے کوئی اقدام لے لو، اور جب بعد میں حقیقت سامنے آ جائے، بعد میں معاملے کی سچائی اس کے سامنے آ جائے تو پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور آج یہی ہوتا بھی ہے کہ ایک انسان کسی شخص کے کہیں بھی بات پر عمل کر کے اقدام کر بیٹھتا ہے، اور جب معاملہ سامنے آتا ہے تو سوائے پچھتانے کے اور کوئی چارہ نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ شیطان کے ارادے میں سے ایک ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہی ہے کہ ایک انسان اپنے احباب، اپنے اقربا اور اپنے رشتے داروں کے متعلق اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ دشمنی پیدا کرے، ہمیشہ عداوت اور بغض اور نفرت کو پیدا کیا ہے، اور اسی لیے وہ ہمارے درمیان کسی ایک شخص کو اپنا عاشق بنا کر کے ہمارے درمیان چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شیطان کے اسی ارادے کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان، تمہارے اندر بغض، عداوت کو پیدا کرتا ہے، تمہیں بغض و عداوت کی بیماری میں اس طرح سے ڈال دے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ آج اگر اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم حالات پر غور کریں تو آج ہر طبقہ کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ کسی بھی محلے یا کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہو، آج ہر طبقہ کے لوگ شیطان کے اس ارادے کو پورا کرنے میں کوئی نظر نہیں چھوڑ رہے۔ آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے کتنے ایسے حضرات ہیں جو اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ بغض و عداوت اور نفرتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کتنے حضرات کو ایسے ہیں، بعض علاقوں میں ایسے ہیں کہ جن کو بغض و عداوت، جن کو حسد کس بات پر ہے، کس وجہ سے حسد ان کو ہے، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی۔ انسان بغض و حسد کرتا ہے مال و دولت کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، لیکن بعض علاقوں میں آپ کو ایسے حضرات ملیں گے جن کو بغض و حسد صرف اس بنیاد پر ہے کہ میں عالم ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، مجھے قرآن کی نعمت عطا کیا ہے، اب فلاں شخص کا بیٹا قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، فلاں شخص کا بیٹا دین کا علم حاصل کر رہا ہے، ہمارے برابر وہ کیسے پیدا ہو گیا؟ ارے قرآن کا علم حاصل کرنا تو یہ ہمارے شاید نشان تھا، اللہ رب العالمین نے یہ نعمت، یہ دولت تو ہمیں دی تھی، اب وہ فلاں شخص کا بیٹا کیسے علم دین حاصل کر رہا ہے؟ اور بغض و حسد کی انتہا تب ہوتی ہے کہ جب فلاں شخص کا بیٹا قرآن کا علم حاصل کر کے، دین کا علم حاصل کر کے میدان میں اترتا ہے تو بغض و حسد کی انتہا اس سے قطع تعلقی کی اظہار کرنے لگتا ہے، لوگوں سے اس کی خرابیاں بیان کرنے لگتے ہیں، لوگوں سے اس کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر وہ خرابی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کی خواہش اور تمنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ بغض و عداوت اور نفرتوں سے پاک رکھیں۔ لیکن جب حالات پر نظر پڑتی ہے، سماج اور معاشرے پر نظر پڑتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس شریعت اسلامیہ نے ہمیں بغض و حسد اور نفرتوں سے اور کبر و غرور سے اتنی سختی سے منع کیا کہ ہم ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھیں، ان بیماریوں سے پاک رکھیں۔ آج اسی شریعت کا علم رکھنے والا ایک شخص اسی شریعت کا علم رکھنے والے دوسرے شخص سے صرف اسی بات کو بغض حاصل کرتا ہے کہ اس کو شریعت کا علم حاصل کرتا ہے۔ استغفر کیا حالت ہو گئی ہے؟ آج لوگ کچھ حسد بھی کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر علم دین حاصل کر دینے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی توہمات میں نہ پڑو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات نہیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 باتوں سے منع فرمایا، بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی توہمات میں نہ پڑو، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی کیوں کہی؟ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات نہیں کرے۔
آخر کیا ہوتا ہے؟ یعنی 3 باتیں کہنے کے بعد یہ دونوں الگ باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے بس کافی تھا کہ بھوس واسط نہ کرو، کینہ کبر نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹول میں نہ پڑو، بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے بعد تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ؟ اگر ہم ذرا باریکی سے دیکھیں تو معاملہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات کہی کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ تک اپنے مسلمان بھائی سے بات بند کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے خصاصت کرتا ہے، اس کی توہ میں پڑتا ہے، لوگوں سے اس کی خرابیاں بیان کرتا ہے، اس کی غیبت کرنے لگتا ہے، اس کی چغلی کرنے لگتا ہے، اور نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ نتیجہ تو وہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ بندہ اس کی خرابیاں بیان کرتے کرتے اس سے برائیاں مول لیتا ہے۔ اب جب برائیاں مول لے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں میں آپس میں بنے گی نہیں، دونوں میں دشمنی پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ وہ کنو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ بھائی بھائی کب ہوں گے؟ جب ہم حسد، کبر، غرور اور ایک دوسرے کی توہ میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ اگر یہ کام ہم کریں گے تو معاملہ یہی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور جب دشمن ہو جائیں گے تو پھر قطع تعلقی ہونا تو یہ لازمی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام، کہ کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ تک اپنے مسلمان بھائی سے بات بند کرنا جائز نہیں۔ تو میرے بھائی یہ شیطانی ارادے ہیں، یہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات بند کریں، ہمارے دل و دماغ میں ایک دوسرے کے خلاف اس کو عداوت ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ شیطان اور کیا چاہتا ہے؟ شیطان کے اور بہت سے ارادے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی ارادوں میں سے ایک ارادہ تو یہ بھی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج و محلے میں بے حیائی عام ہو، فحاشی و عریانی عام ہو، یعنی فحاشی کے اڈے ہو، عریانی کے اڈے ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا تھا انما یکون بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ الشیطان یعظکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے شیطان کے ارادوں کو ہمارے سامنے بڑی تفصیل سے بڑے واضح انداز میں کھول کر کے بیان کیا ہے کہ ہمیں بے حیا بنانا، ہمیں بے غیرت بنانا، ہمیں دجیج بنانا، یہ شیطان کا مشن ہے، یہ شیطان کا مقصد ہے۔ اور شیطان اپنے اس مشن میں، اپنے اس مقصد میں اس حد تک کامیاب ہوا ہے یہ بتانے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج شہر میں کون سا ایسا محلہ ہے، کون سا ایسا گھر ہے جہاں بے حیائی کے اڈے موجود نہ ہو، جہاں فحاشی کے اڈے موجود نہ ہو؟ آپ کو آج ہر گھر میں ٹی وی کنیکشن اور انٹرنیٹ اور اسی طرح سوشل میڈیا کا ہمارا استعمال عام نظر آئے گا۔ ہر دوسرا بندہ ناجائز تعلقات میں گرفتار ہے، ہر دوسرا بندہ ناجائز تعلقات میں گرفتار ہے۔ آج یہ فیس بک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے اکثر و بیشتر نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جن کی صرف اور صرف خواہش اور کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس سوشل میڈیا پر کسی اجنبی عورت سے گفتگو کریں، کسی غیر محرم عورت سے گفتگو کرتے رہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس سوشل میڈیا پر جو فیمیل اکاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی خواتین جن اکاؤنٹ کو آپریٹ کرتی ہیں، آج اس اکاؤنٹ کے فرینڈ لسٹ میں لڑکوں کی ریکویسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہر دوسرا بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے، کسی اجنبی عورت سے گفتگو کرتے رہے، ان سے بے حیائی کی باتیں کرتے رہے، ان سے عیاشی کی باتیں کرتے رہے، لیکن وہ کبھی یہ بات نہیں سنتے کہ جس چیز کی وہ اتنی زیادہ خواہش کر رہے ہیں، جس چیز کی وہ اتنی زیادہ تمنا کر رہے ہیں، اس کی اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے کتنا زیادہ نفرت کر رہا ہے، اور وہ اپنے رب سے اس وجہ سے کتنا زیادہ دور ہوتا جا رہا ہے، وہ اس بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایاکم والفحش فإن اللہ لا يحب الفحش والتفاحش، اے لوگوں بے حیائی سے بچو، برائی سے بچو، فحاشی سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بے حیائی کو، برائی کو اور اسی طرح سے مذموم حرکتوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام حرکتوں کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم شیطانی ارادوں کو سمجھیں، شیطانی مقصد کو سمجھیں، ورنہ ہم برابر شیطان کے چنگل میں پھنستے چلے جائیں گے، شیطان کے بہکاوے میں ہم برابر آتے چلے جائیں گے۔
اور اس طرح سے شیطان ہمیں گمراہی کے راستے پر لا کھڑا کرے گا۔ آخر میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطانی ارادوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے بہکانے سے دور رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور جو ہمارا فرمان وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقال في موضع آخر يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ انہی دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر جس موضوع کے تحت ہم گفتگو کریں گے وہ ہے شیطان کے ارادے، یعنی شیطان انسانوں سے کیا چاہتا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے عزائم کیا ہیں، آخر وہ انسانوں سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم تمام جوابات کو، تمام سوالات کے جوابات کو اگر ایک ہی جواب میں اگر ہم بند کریں تو کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کیا، ٹھیک اسی طرح سے انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ جس طرح سے اس شیطان کو جنت سے نکالا گیا، ٹھیک اسی طرح سے انسانوں کو بھی جنت سے نکال دیا جائے، انسانوں کو جنت میں داخل نہ کیا جائے۔ یہی اصل مقصد، یہی اصل ارادہ شیطان کا ہے، اور اسی منزل و مقصود کو حاصل کرنے کے لیے وہ آئے دن نئے نئے پروگرام بناتا رہتا ہے، طرح طرح کی تدبیریں، طرح طرح کی حل اختیار کرتا رہتا ہے کہ آج فلاں شخص کو راہ راستے سے ہٹانے کے لیے، گمراہی پر لانے کے لیے، غلط راستے پر لانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے، کون سا حل اختیار کرے، یعنی وہ روز روز آئے دن نئے نئے پروگرام بناتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر بڑے واضح انداز میں شیطان کے ارادے کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔
میرے بھائیوں، شیطان ہے بڑا خبیث، ساتھ ہی ساتھ اس کے ارادے بھی بڑے خبیث ہوتے ہیں۔ آپ کو حیرانی تب ہوگی جب آپ شیطان کے حیلے کے بارے میں جانیں گے کہ شیطان آخر کون کون سا حیلے اختیار کرتا ہے، کون سی تدبیریں اختیار کرتا ہے ایک انسان کو بہکانے کے لیے، ایک انسان کو راہ راستے سے ہٹانے کے لیے۔ کہ ہمارے درمیان چند ایسی خرابیاں ڈالنا چاہتا ہے، چند ایسے گناہ ہمارے درمیان ڈالنا چاہتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی ایسی لعنت میں جب پڑ جائے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن نے کیا کہا ہے شیطان کے ارادے کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دور کی گمراہیاں کر دے۔ انسان کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں عزت سے حاضر نہ ہو سکتا، دور کی گمراہیاں کرتے ہیں۔ اچھا ابھی صاحب کو سامنے رکھ کر ہم سب اپنے اعمال کا اور اپنے احوال کا جائزہ لیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ شیطان آج اپنے اس مقصد میں، اپنے اس ارادے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اگر نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت اکثریت گمراہ ہو چکی ہے، اس وقت اکثریت گمراہ ہو چکی ہے۔ اور اس کا اگر اندازہ لگانا ہو تو آپ اس سروے سے لگائیے جو ایک سروے کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں انسانوں کی تعداد 6 ارب ہے۔ اب تو اور زیادہ ہو گئی ہوگی۔ اس سروے میں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں انسانوں کی تعداد 6 ارب ہے۔ اب اسی سروے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان اپنے اس ارادے میں، اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ 6 ارب کی تعداد میں 3 ارب انسان تو ایسے ہیں جو اس بات کا ہی انکار کرتے ہیں کہ اس دنیا میں چلانے والا بھی کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی اللہ ہے۔ یعنی 3 ارب ایسے ہی چلے گئے۔ 6 ارب کی آبادی میں 3 ارب تو ایسے ہی نکل گئے جن کی زندگی میں اللہ نام کا کوئی تصور نہیں، رب نام کا کوئی تصور نہیں، خالق نام کا کوئی تصور نہیں۔ تو گویا شیطان نے آدھی دنیا کو تو اس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ ان کی زندگی میں رب نام کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اب باقی بچے 3 ارب۔ اب 3 ارب لوگوں میں سے 2 ارب لوگ تو ایسے ہیں، 2 ارب انسان تو ایسے ہیں جو اس بات کا تو تصور رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں چلانے والا کوئی رب ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی خالق ہے، لیکن وہ ایسے مذہب سے ان کا تعلق ہے، ایسے دین سے ان کا تعلق ہے جس کو اسلام نے بہت پہلے منسوخ کر دیا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو دین اسلام کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو اب 3 ارب میں سے 2 ارب تو اور نکل گئے، اب باقی وجہ صرف 1 ارب۔ اب 1 ارب کی تعداد میں 1 ارب لوگوں میں 50 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب کس طرح سے شرک کرتے ہیں اگر اس پر بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو گویا 1 ارب میں سے 50 کروڑ اور نکل گئے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب باقی بچے 6 ارب میں صرف 50 کروڑ۔ اب ان 50 کروڑ مسلمانوں میں سے بھی اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو اخلاقی کوتاہیوں میں، اخلاقی خرابیوں میں ملوث ہیں۔ گویا کہ آپ کو 6 ارب میں سے 50 کروڑ ایسے انسان نہیں ملیں گے جو اپنی زندگی عین اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں۔ یعنی اندازہ تو لگائیے کہ شیطان کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے کہ اگر کسی شخص کو عقیدے کے اعتبار سے گمراہ نہ کر سکے تو اس کو اخلاقی خرابیوں اور اخلاقی کوتاہیوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اسلام کے دورے سے نوازا ہے تو ہماری زندگی بھی عین اسلام کے مطابق ہی ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل بھی عین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو بہت بڑے متقی ہیں، ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، شیطان ہمیں نہیں بہکا سکتا۔ یہ نہ بھولیے شیطان بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی کبھی کبھی بڑی آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے، بڑی آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت کو لے لیجیے، انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے لیجیے، اس میں سے آپ محدود ترین ایک معمولی جماعت کی ایسی ملے گی
جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے محفوظ ہے، ورنہ 100 میں سے 95 افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو بظاہر تو اسلام کے دعوے دار اور علامت دار ہیں، لیکن شیطان نے ان کو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ عقیدے میں شرک کی آمیزش اور سنت میں بدعت کی ملاوٹ نمایاں نظر آتی ہے، ورنہ بہت تھوڑے افراد ایسے ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے محفوظ ہیں، لیکن شیطان ان تھوڑے افراد کو بھی بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے، ان کو بھی بہکانے میں، ان کو بھی راہ راستہ سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی تدبیر اختیار کرتا رہتا ہے۔ اگر عقیدے میں ان کو پورا نہیں کر پاتا تو ان کو اخلاقی خرابیوں اور اخلاقی کوتاہیوں میں اس طرح سے ملوث کر دیتا ہے کہ ایک انسان صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود اس طرح کے گناہ کرتا ہے، اس طرح کی اخلاقی خرابیوں میں ملوث ہوتا ہے جو ہمارے نیک اعمال کو، ہماری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ آپ بہت سارے ایسے صحیح العقیدہ اور صوم صلاح کے پابند حضرات دیکھیں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، جو رمضان میں پورے روزے بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی تمام طرح کی عبادتیں انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی ایسی اخلاقی کوتاہیوں میں، ایسی ایسی اخلاقی خرابیوں میں ملوث ہیں جو ان کی نیکیوں کو، جو ہماری اور آپ کی نیکیوں کو دیمک کی طرف چاٹ رہے ہیں۔ آج یہ سودی لین دین کیا ہے؟ یہ سودی کاروبار کیا ہے؟ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ کبر و غرور، یہ حسد تکبر، یہ چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ یہ ایسی اخلاقی خرابیاں ہیں جو آج ہماری نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، ہماری نیکیوں کو دیمک کی طرح سے چاٹ رہے ہیں۔ اس لیے شیطانی ارادے کو سمجھے، شیطانی عزائم کو سمجھے، وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ ہر موڑ پر ہمیں بہلانے کے لیے آمادہ رہتا ہے کہ کس موڑ پر موقع ملے تو ایک انسان کو بہلا دے۔ یعنی وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہماری پاکیزہ زندگی میں گمراہیوں کو دبا نہ ہو، وہ ہمیشہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو صحیح راستے سے کسی طرح سے ہٹا دیا جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آج اللہ رب العالمین کی نعمت سے حلال دولت کمانا، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آج انسان حلال حرام کوئی فرق نہیں، مال کما رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، انسان اس کی پرواہ اس وقت نہیں کر رہا ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی شخص حلال روزی کما رہا ہے، حلال دولت کما رہا ہے، تو سمجھیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی رحمت اس شخص پر ہے۔ اور اگر ایک انسان اس حلال دولت کو اللہ رب العالمین کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں پر خوش دلی سے خرچ کرے تو یقین مانیے اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی برکت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ لیکن اگر انسان خوش دلی سے خرچ کرے تو، ورنہ خرچ کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، مسجد کی چندہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور خرچ کرنے والے دیتے بھی ہیں، لیکن پیشانی کے شکن یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارا یہ خرچ کیا ہوا مال خوش دلی سے نہیں تھا۔ اسی لیے شرط یہ لگائی گئی ہے کہ اگر ایک انسان حلال مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ لیکن کیا شیطان کبھی چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں، ہم غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں؟ کیا کبھی شیطان یہ چاہے گا؟ شیطان کبھی نہیں چاہتا، وہ کبھی چاہتا ہی نہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ ضرورت مندوں اور مسکینوں کی ضرورت کو پورا کریں۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا یہ چیز، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان لوگوں کو بے حیائی، عیاشی اور اسی طرح فضول خرچی کرنے کی طرف برابر ترغیب دلاتا رہتا ہے، برابر ڈھکلتا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کی بات آ جائے، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَقْرِ، شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہ ہمارے اندر یہ ڈر پیدا کرتا ہے کہ ارے اگر تم اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اگر تم اسی طرح سے ضرورت مندوں اور مسکینوں کی ضرورت کو پورا کرتے رہو گے تو تم کھاؤ گے کہاں سے؟ یعنی بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں، بے جا اور فضول خرچی کرنے میں وہ اس طرح سے ہمیں ترغیب دلاتا ہے، اس طرح سے ہمیں ڈھکیلتا رہتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو ہمیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے کہ تم اگر اس طرح سے خرچ کرتے رہو گے تم کہاں سے کھاؤ گے؟ اور اس طرح سے وہ ایک انسان کو برابر فضول خرچی کی طرف دھکیلتا رہتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے باخل بناتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس طرح سے لوگوں کو برابر دور کرتا جاتا ہے۔
آج سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جن کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے اموال سے نوازے ہیں، مالوں دونوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اور وہ اپنے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت کے لیے، یعنی دوپہر کے لیے یا پھر شام کے لیے، یعنی ایک وقت کے لیے انسان کبھی کبھی اپنے لیے 1000 2000 1500 روپیہ خرچ کرتا ہے، صرف ایک وقت کھانے کے لیے، کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے لیے 1000 1500 روپیہ خرچ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہیں پر ایک محتاج شخص آ جاتا ہے، ایک ضرورت مند آ جاتا ہے اور اپنی ضرورت کو اس کے سامنے بیان کرتا ہے کہ 2 دن سے گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، اگر کچھ مدد ہو جائے تو بیوی بچے کے پیٹ بھر جائے۔ تو یہ شخص جو اپنے لیے 1000 1500 روپیہ خرچ کرنے کے لیے ایک وقت کے لیے خرچ کرنے کے لیے باہر جاتا ہے، مارکیٹ میں نکلتا ہے، وہ اس محتاج اور اس غریب شخص کے ہاتھ میں 10 پانچ دے کر کے رخصت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے پہلے سے ہی دل میں یہ ڈر پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ اگر تم اسی طرح سے اللہ کی راہ میں اسی طرح سے غریب اور مسکینوں پر خرچ کرتے رہو گے، تم کھاؤ گے کہاں سے؟ تم کھاؤ گے کہاں سے؟ وَيَأْكُلُكُمْ بِالْفَقْرِ، شیطان تمہیں فقیری کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائی، شیطانی ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے آپ کو؟ شیطان کے ارادے کیا ہیں؟ شیطان یہ ہمارا حقیقی دشمن ہے میرے بھائی، یہ ہمیں کسی بھی راستے پر چھوڑتا نہیں، موقع ملنے پر اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ اب شیطان کے ارادوں میں سے ایک ارادہ تو یہ بھی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل اپنوں کے متعلق، رشتہ داروں کے متعلق، اپنے احباب کے متعلق ہمیشہ نفرتوں، کینہ کپٹ، بغض و حسد اور اسی طرح دشمنی سے ہمیشہ ہمارے دل بھرے پڑے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان ہم ہی لوگوں میں سے کسی شخص کو اپنا علیہ گھر بنا دیتا ہے، جو دیکھنے میں تو بظاہر متقی ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں تو بظاہر نمازی ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں تو بظاہر بہت زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں، شیطان کے چیلا ہوتے ہیں۔ کبھی اس کی بات اس کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں آپ کو ایسا ایسا ہے، کبھی اس کی بات اس کو جا کر کے بتاتا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اور انسان کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ انسان کو غیبت کرنا اور غیبت سننا یہ بڑا مزہ آتا ہے انسان کو، اور اسی لیے انسان زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی شخص کے پاس جا کر کسی کی غیبت چغلی کرتا ہے تو وہ دوسرا والا بندہ اس شخص کے کہی ہوئی بات کے بارے میں کبھی تحقیق نہیں کرتا کہ یہ جو بندہ ہے، یہ انسان جو ہمارے پاس طرح طرح کی باتیں آ کر کے بتلا رہا ہے، ذرا تحقیق تو کرے کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ انسان اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کو برائی کرنے میں، غیبت کرنے میں، کسی کی چغلی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اسی لیے اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی فاسق شخص کوئی بھی خبر لے کر کے آ جائے، کسی طرح کی بھی خبر لے کر کے آ جائے، تو تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق کیے بغیر اس پر کوئی قدم اٹھالو، اس پر عمل کر کے کوئی اقدام لے لو، اور جب بعد میں حقیقت سامنے آ جائے، بعد میں معاملے کی سچائی اس کے سامنے آ جائے تو پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور آج یہی ہوتا بھی ہے کہ ایک انسان کسی شخص کے کہیں بھی بات پر عمل کر کے اقدام کر بیٹھتا ہے، اور جب معاملہ سامنے آتا ہے تو سوائے پچھتانے کے اور کوئی چارہ نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ شیطان کے ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہی ہے کہ ایک انسان اپنے احباب، اپنے اقربا اور اپنے رشتے داروں کے متعلق اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ دشمنی پیدا کرے، ہمیشہ عداوت اور بغض اور نفرت کو پیدا کیا رہے، اور اسی لیے وہ ہمارے درمیان کسی ایک شخص کو اپنا عاشق بنا کر کے ہمارے درمیان چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شیطان کے اسی ارادے کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان، تمہارے اندر بغض، عداوت کو پیدا کرتا ہے، تمہیں بغض و عداوت کی بیماری میں اس طرح سے ڈال دے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ آج اگر اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم حالات پر غور کریں تو آج ہر طبقہ کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی دن سے
تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ کسی بھی محلے یا کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہو، آج ہر طبقہ کے لوگ شیطان کے اس ارادے کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے کتنے ایسے حضرات ہیں جو اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ بغض و عداوت اور نفرتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کتنے حضرات کو ایسے ہیں، بعض علاقوں میں ایسے ہیں کہ جن کو بغض و عداوت، جن کو حسد کس بات پر ہے، کس وجہ سے حسد ان کو ہے، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی۔ انسان بغض و حسد کرتا ہے مال و دولت کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، لیکن بعض علاقوں میں آپ کو ایسے حضرات ملیں گے جن کو بغض و حسد صرف اس بنیاد پر ہے کہ میں عالم ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، مجھے قرآن کی نعمت عطا کیا ہے، اب فلاں شخص کا بیٹا قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، فلاں شخص کا بیٹا دین کا علم حاصل کر رہا ہے، ہمارے برابر وہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ ارے قرآن کا علم حاصل کرنا تو یہ ہمارے شاید نشان تھا، اللہ رب العالمین نے یہ نعمت، یہ دولت تو ہمیں دی تھی، اب وہ فلاں شخص کا بیٹا کیسے علم دین حاصل کر رہا ہے؟ اب بغض و حسد کی انتہا تب ہوتی ہے کہ جب فلاں شخص کا بیٹا قرآن کا علم حاصل کر کے، دین کا علم حاصل کر کے میدان میں اترتا ہے تو بغض و حسد کی انتہا اس سے قطع تعلقی کی اظہار کرنے لگتا ہے، لوگوں سے اس کی خرابیاں بیان کرنے لگتے ہیں، لوگوں سے اس کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر وہ خرابی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کی خواہش اور تمنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ بغض و عداوت اور نفرتوں سے پاک رکھیں۔ لیکن جب حالات پر نظر پڑتی ہے، سماج اور معاشرے پر نظر پڑتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس شریعت اسلامیہ نے ہمیں بغض و حسد اور نفرتوں سے اور کبر و غرور سے اتنی سختی سے منع کیا کہ ہم ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، ان بیماریوں سے پاک رکھے۔ آج اسی شریعت کا علم رکھنے والا ایک شخص اسی شریعت کا علم رکھنے والے دوسرے شخص سے صرف اسی بات پر بغض حاصل کرتا ہے کہ اس شریعت کا علم حاصل کرتا ہے۔ استغفر کیا حالت ہو گئی اسی آج لوگ کچھ حسد بھی کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر علم دین حاصل کر دینے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی توہمات میں نہ پڑو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات نہیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 باتوں سے منع فرمایا، بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی توہمات میں نہ پڑو، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی کیوں کہی؟ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات نہیں کرے۔ آخر کیا ہوتا ہے؟ یعنی 3 باتیں کہنے کے بعد یہ دونوں الگ باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے بس کافی تھا کہ بغض و حسد نہ کرو، کینہ کبر نہ کرو، ایک دوسرے کی توہمات میں نہ پڑو، بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے بندوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ؟ اگر ہم ذرا باریکی سے دیکھیں تو معاملہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات کہی کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ تک اپنے مسلمان بھائی سے بات بند کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے بغض و حسد کرتا ہے، اس کی توہ میں پڑتا ہے، لوگوں سے اس کی خرابیاں بیان کرتا ہے، اس کی غیبت کرنے لگتا ہے، اس کی چغلی کرنے لگتا ہے، اور نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ نتیجہ تو وہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ بندہ اس کی خرابیاں بیان کرتے کرتے اس سے برائیاں مول لیتا ہے۔ اب جب برائیاں مول لے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں میں آپس میں بنے گی نہیں، دونوں میں دشمنی پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ بھائی بھائی کب ہوں گے؟ جب ہم حسد، کبر و غرور اور ایک دوسرے کی توہمات میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ اگر یہ کام ہم کریں گے تو معاملہ یہی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور جب دشمن ہو جائیں گے تو پھر قطع تعلقی ہونا تو یہ لازمی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کہ
किसी मुसलमान को यकीन नहीं जुटाने तक अपने मुसलमान भाई से बात बंद करना जायज़ नहीं। तो मेरे भाई ये शैतानी इरादे हैं, ये शैतान यही चाहता है कि हम एक दूसरे से बात बंद करें, हमारे दिलो दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ जो अदावत हो। शैतान तो यही चाहता है। शैतान और क्या चाहता है? शैतान की और बहुत सी इरादे हैं। इसी तरह शैतान की इरादों में से एक इरादा तो ये भी है कि शैतान ये चाहता है कि हमारे घरों में, हमारे समाज और मोहल्ले में बेहयाई आम हो, फहाशी यानी आम हो, यानी फहाशी के अड्डे हो, बुरियानी के अड्डे हो। इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा था इन्नमा यकुलु बिस्सुई वल फहशा, शैतान तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, तुम्हें फहाशी का हुक्म देता है। दूसरी जगह अल्लाह ने क्या फरमाया? अश-शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें फकीरी की तरफ बुलाता है और तुम्हें फहाशी का हुक्म देता है, तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों आयतों को सामने रखकर अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के इरादों को हमारे सामने बड़ी तफसील से बड़े वाज़ेह अंदाज में खोल करके बयान किया है कि हमें बेहया बनाना, हमें बेगैरत बनाना, हमें दय्यूस बनाना, ये शैतान का मिशन है, ये शैतान का मकसद है। और शैतान अपने इस मिशन में, अपने इस मकसद में इस हद तक कामयाब हुआ है ये बताने की हम ज़रूरत नहीं समझते। क्यों? क्योंकि आज शहर में कौन सा ऐसा मोहल्ला है, कौन सा ऐसा घर है जहाँ बेहयाई के अड्डे मौजूद ना हो, जहाँ फहाशी के अड्डे मौजूद ना हो। आपको आज हर घर में टीवी कनेक्शन और इंटरनेट और इसी तरह सोशल मीडिया का आम इस्तेमाल आम नजर आएगा। हर दूसरा बंदा नाजायज़ ताल्लुकात में गिरफ्तार है, हर दूसरा बंदा नाजायज़ ताल्लुकात में गिरफ्तार है। आज ये फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए अक्सर और बेशतर नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश और कोशिश ही यही होती है कि वो इस सोशल मीडिया पर किसी अजनबी औरत से गुफ्तगू करें, किसी गैर महरम औरत से गुफ्तगू करते रहें। और यही वजह है कि आज इस सोशल मीडिया पर जो फीमेल अकाउंट होता है, यानी ख़वातीन जिन अकाउंट को ऑपरेट करती हैं, आज उस अकाउंट के फ्रेंड लिस्ट में लड़कों की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? हर दूसरा बंदा यही चाहता है कि वो किसी गैर महरम औरत से, किसी अजनबी औरत से गुफ्तगू करते हैं, उनसे बेहयाई की बातें करते रहे, उनसे अय्याशी की बातें करते रहे। लेकिन वो कभी ये बात नहीं सोचते कि जिस चीज़ की वो इतनी ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे हैं, जिस चीज़ की वो इतनी ज़्यादा तमन्ना कर रहे हैं, उसकी इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कितना ज़्यादा नफरत कर रहा है और वो अपने रब से इस वजह से कितना ज़्यादा दूर होता जा रहा है, वो इस बारे में कभी नहीं सोचता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इय्याकुम वल फहश फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फहश वल तफ़ाहुश, ऐ लोगों बेहयाई से बचो, बुराई से बचो, फहाशी से बचो। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहयाई को, बुराई को और इसी तरह से मज़मूम हरकतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम हरकतों को बिल्कुल नापसंद करता है। इसलिए मेरे भाइयों, हम शैतानी इरादों को समझें, शैतानी मकसद को समझें, वरना हम बराबर शैतान के चंगुल में फंसते चले जाएंगे, शैतान के बहकावे में हम बराबर आगे चले जाएंगे और इस तरह से शैतान हमें गुमराही के रास्ते पर ला खड़ा करेगा। आखिर में हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें शैतानी इरादों से महफूज रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शैतान के बहकाने से दूर रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे और जो हमारा फरमान वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।